بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی جس کی 5 جوان بیٹیاں تھیں۔ خامد فوت ہو چکا تھا۔ وہ جس کے پاس جاتی سب خوش آمدید کہتے، لیکن یہ خوش آمدید اس کے لیے نہیں تھی، اس کی غریبی کے لیے نہیں تھی، اس کی خوبصورت جوان بیٹیوں پر گندی نظر ڈالنے کے لیے ہوتی۔ سمجھدار عورت تھی، بہت جلد سمجھ گئی کہ میرے لیے جوان بیٹیوں کی عزت بچانا مشکل ہے، تو وہ عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر آئی، دستک دی۔ کسی نے بتایا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا بادشاہ ہے کہ وہ آپ کی جان و مال کا محافظ ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا، وہ اندر گئی۔ ایک عورت برتن دھو رہی تھی، وہ سمجھی کوئی خادمہ ہے۔ اس نے اسے ایک درخت کے نیچے بٹھایا تو اس نے پوچھا، امیر المومنین کہاں ہے؟ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کندھے پر ایک گٹھڑی تھی۔ وہ گٹھڑی اس عورت نے لے لی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو وہ عورت سوکھی روٹی اور سرکہ لے آئی۔ وہ عورت سمجھی کوئی غلام ہے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو اسی عورت نے آواز دی کہ امیر المومنین مہمان آئے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے، میں حیران رہ گئی، میں نے اس خادمہ سے کہا کہ آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہی ہیں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے اور سوکھی روٹی کھانے والا امیر المومنین ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہی امیر المومنین ہے۔ میں جب ان کے قریب گئی تو ان میں اتنی حیا تھی کہ انہوں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ فرمان لگے، کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں غریب ہوں، بیوہ ہوں، میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ میرا خیال تھا کہ امیر المومنین میری تمام بیٹیوں کے لیے 100 دینار لکھ دیں تو کافی ہے۔ انہوں نے قلم اٹھایا، میری ایک بیٹی کے لیے 1 سال کے لیے 1000 دینار لکھ دیے۔ میں نے دوسری کو آگے کیا، انہوں نے اس کے لیے بھی 1000 دینار لکھ دیے۔ میں نے تیسری چوتھی کو آگے کیا، انہوں نے ان کے لیے بھی 1000 دینار لکھ دیے۔ جب وہ لکھ رہے تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، اور جب 5ویں بیٹی کے لیے دینار لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو میں نے امیر المومنین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے قلم واپس رکھا۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے، میں نے 4000 دینار آپ کے لیے لکھے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس دفعہ آپ نے میرا شکریہ ادا کیا۔ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ 1000 دینار تم نے میرے لیے نہیں لکھے، اپنی خوشامدی کے لیے دیے۔ میں رونے لگی کہ یا اللہ، یہ کیسے انسان ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ عام انسان بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ فرشتوں کے ساتھ جہنمیوں کی گفتگو۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں موت دے دے۔ وہ پریشان ہو کر یہ مطالبہ کریں گے، مگر ان کو کہا جائے گا، تم ایک موت نہ مانگو، کئی موتیں مانگو، مگر آج تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم اسی طرح جہنم کے اندر اللہ رب العزت کی ناراضگی میں رہو گے، اور تمہیں اسی طرح سزا دی جائے گی کہ دنیا میں تم نے بات ہی نہیں سنی تھی۔ فرشتے بھی حیران ہو کر پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں جہنم کی باتیں کھول کھول کر سناتا اور جہنم سے ڈراتا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ ہم نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، ایسے ہی باتیں بناتا ہے، ہم آخر میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ اور وہ یہ کہیں گے، اگر ہم ان باتوں کو توجہ سے سنتے اور ہمارے پاس عقل ہوتی تو پھر ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یتیموں کا غم خوار۔ غم کا مارا ایک بچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور فریاد کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص نے زبردستی میرے کھجور کے باغ پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے کچھ نہیں دیتا۔ بچے کی فریاد سن کر نبی علیہ السلام نے فوراً اس شخص کو دربار رسالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص حاضر ہوا اور دربار رسالت میں دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور سے دونوں کے بیانات سنے اور ہر طرح اطمینان کر لینے کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ رسول کا فیصلہ یتیم بچے کے خلاف تھا۔ اپنے خلاف فیصلہ سن کر یتیم بچہ رونے لگا، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ یتیم بچے کو روتا دے کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس شخص سے کہا، بھائی، واقعی باغ کا فیصلہ تو تمہارے ہی حق میں ہوا ہے اور باغ تمہارا ہی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم اپنا باغ اس یتیم بچے کو ہبہ کر دو۔ خدا تمہیں اس کے بدلے جنت میں سدا بہار باغ عطا فرمائے گا۔ اس وقت دربار رسالت میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ وہ فوراً اٹھے اور اس شخص کو خاموشی سے ایک طرف لے جا کر اس سے کہا، اگر میں تمہیں اس باغ کے بدلے اپنا فلاں باغ دے دوں تو تم اپنا باغ میرے حوالے کر دو گے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ وہ شخص فوراً ہی راضی ہو گیا، اس لیے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ اس کے باغ سے کہیں زیادہ اچھا اور قیمتی تھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے قریب پہنچے اور
بولے یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے رسول مسکرانے لگے اور فرمایا پوچھو۔ ابو الحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جو باغ اس یتیم بچے کو دلوانا چاہتے تھے اگر وہ باغ میں اسے دے دوں تو مجھے اس کے بدلے جنت میں باغ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور مسکراتے ہوئے آپ نے یقین میں ڈوبی ہوئی بلند آواز سے کہا ہاں ہاں ضرور ملے گا۔ ابو الحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں نے وہ باغ اپنے ایک باغ کے بدلے اس شخص سے لے لیا ہے اور اب میں وہ باغ اس یتیم بچے کو دے رہا ہوں۔ خدا کے رسول آپ گواہ رہیں کہ میں نے صرف خدا کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے۔ یتیم بچے کا چہرہ کھل اٹھا اور یتیم کے غمخوار خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر چمک توڑ گئی اور ابو الحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے باغ کا سودا کر کے خوشی سے سرشار دربار رسالت سے واپس ہوئے۔ دعا سے بنائی گئی اور پھر لوٹ آئی۔ حضرت مالک بن انس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت یونس بن یوسف علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء میں ہوئے ہیں۔ ان کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا تھا اور وہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ابھی ان کا عالمی شباب تھا اور جوانی ہی میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف عبادت اور ریاضت کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر نکلے تو اچانک نگاہ راہ چلتی ایک نوجوان عورت پر پڑ گئی اور دل کچھ دیر اس کی طرف میل ہو گیا، لیکن پھر فوراً اپنے اس فعل پر نادم ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ان الفاظ میں دعا مانگنے لگے اے میرے پاک پروردگار بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی جو بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں، اس لیے اے میرے مالک تو میری ان آنکھوں کی بینائی ابھی سلب کر لے۔ جیسے وہ دعا سے فارغ ہوئے ان کی بینائی جاتی رہی اور وہ نابینا ہو چکے تھے۔ پھر وہ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے جو نمازوں کے اوقات میں انہیں مسجد تک لے جاتا اور دیگر حاجات میں بھی وہ اس سے مدد لیتے۔ بھتیجے کا معمول یہ تھا کہ وہ انہیں مسجد چھوڑ جاتا اور خود بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں لگ جاتا۔ جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو اسے بلا لیتے، چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں تھے کہ اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس کی۔ بھتیجے کو آواز دی لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن رہا اور ان کے پاس نہ آ سکا۔ ادھر انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو انہوں نے دوبارہ بارگاہ الہی میں ان الفاظ کے ساتھ فریاد کرنا شروع کی اے میرے رحیم و کریم پروردگار تو نے مجھے آنکھوں کی دولت سے نوازا جو کہ ایک عظیم نعمت تھی، لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے میں مبتلا عذاب نہ ہو جاؤں، چنانچہ میں نے تجھ سے دعا کی کہ میری بینائی سلب کر لے، لیکن اے میرے مولا اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی واپس لوٹ کر نہ آئی تو کہیں یہ میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا باعث نہ ہو جائے، کیونکہ میں اب دیکھ تو نہیں سکتا، کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور بار بار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے مدد درکار ہوتی ہے جس سے مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ اے میرے مالک و مختار پروردگار مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں رسوائی اور لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں۔ حضرت مالک بن انس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ مرد صالح اپنی دعا سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ اس کی بینائی واپس لوٹ آئی اور اب وہ خود دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔